اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطة بالکافرین۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ جد ابن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور یاد دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں جو گزر چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا تھا، مگر وہ تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ سیاق کلام کے اعتبار سے حسنہ سے یہاں کامیابی اور غنیمت، اور سیئہ سے ناکامی، شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہے۔ ان میں ان کے خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا، اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج اور تکلیف محسوس کرنا یہ عداوت کی دلیل ہے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کا ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ اس قسم کی سزائیں دے، وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔